اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج ہمارا تفسیر کا 12واں لیکچر ہے 12، ٹھیک ہے نا. اور آج ہم الم ترا کے بعد والی صورت لإیلاف قریش پڑھیں گے، ٹھیک ہے. کل ہم نے پڑھی تھی الم ترا سورہ فیل، آج ہم پڑھیں گے لإیلاف قریش. تو ہم اس کو پہلے حل کرتے ہیں ترکیبی اعتبار سے، یعنی گرامر کے لحاظ سے. پہلا لفظ ہے لی. اچھا ہم نے ایک اور کام کیا، صفحے بہت ضائع ہو رہے تھے نا وہی، کیونکہ نیچے والا تو کیمرے میں آ نہیں رہا تھا، تو اسی کو ہم نے صفی بھائی کے، مولانا صفی صاحب ہیں ان کے مشورے پر جو نیچے کے صفحے کاٹ کر الگ سے بنا دیا ان کو تاکہ ضائع نہ ہو. جی لیکن ہمارے یہاں جو بھی مشورہ، اور پھر لوگوں کے کمنٹس بھی آ رہے تھے صفحات ضائع ہو رہے ہیں، تو یہ اچھا کہ انہوں نے وہ کیا کہ ضائع ہونے سے بچا لیا. تو ہم نے وہی صفحات کاٹ کے، جب یہ ہوں گے تو پھر آگے نئے صفحات پہ چلیں گے. نیچے کے رہ جائیں گے ان کو کاٹ کے پھر دوبارہ لگا دیں گے. تو یہ سارا ثواب ان کے کھاتے میں جا رہا ہے. بس ہم سے ثواب ہی کے قائل ہیں، پیسے ویسے ہم مشورے کے دیتے نہیں. اچھا بھائی، لإیلاف قریش، لإیلافی، قرآن مجید سامنے رکھنا ہے 15 لائنوں والا یا 16 لائنوں والا، اور ہمیشہ کے لیے پھر وہی رکھنا ہے. تو قرآن سامنے رکھ کے یہ آپ نے لیکچر سننا ہے. اچھا لإیلافی، لی جو ہے نا، لی کا معنی ہوتا ہے لیے یا وجہ سے، وجہ سے بھی ہوتا ہے اس کا معنی، اس وجہ سے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ لہذا، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے لہذا. لہذا میں آپ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ کا ماضی کا ریکارڈ بہت خراب ہے، لہذا میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا. کیا مطلب لہذا؟ یعنی ہادہ کا معنی یہ جو میں نے ابھی وجہ بیان کی ہے، لی اس لیے، اس وجہ سے. کیسا خاندانی مثال ہو گئی نا، لہذا اس وجہ سے. ریزن یہ ہے کہ آپ کا ماضی کا ریکارڈ بہت خراب ہے، آپ نے جتنے بھی محلے والوں سے پیسے کھائے ہوئے آج تک کبھی واپس نہیں کیے، لہٰذا میں آپ کو پیسے، میں مثال وہی دیتا ہوں جو لوگ، ہر ایک جو بھگت چکا ہے نا ٹھیک ہے، جو سب بھگت چکے ہیں وہ والی مثال سمجھ میں آتی ہے نا لوگوں کے. لہٰذا آپ اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہیے گا. تو لی کا معنی لیے، ہاذا کا معنی یہ جو وجہ میں نے ابھی بیان کی ہے. تو لی کا معنی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور لی کا معنی لیے بھی. الحمد للہ ہے نا قرآن میں، الحمد للہ، اصل میں تھا اللہ ہی کے شروع میں لی ڈال دیا تو لی اللہ سے للہ. تمام تعریفیں ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو للفقراء قرآن میں آتا ہے زکوٰۃ ہے کس کے لیے؟ للفقراء، فقراء کے لیے، فقیر کی جمع فقراء آتی ہے، فقیروں کے لیے زکوٰۃ ہے. تو اب سمجھ میں آ گیا لی کا معنی وجہ سے. ایلاف کیا چیز ہے؟ آپ نے پڑھا تھا اکرام، اکرام لفظ باب ہے نا، باب اکرام. تو ایلاف اصل میں تھا الاف، الاف، اکرام کی طرح. اس کو پڑھتے ہیں ایلاف. میں نے بتایا تھا نا، حمزہ جہاں آئے گا، واو الف یہاں جہاں آئے گا تو وہاں گڑبڑ کچھ نہ کچھ ہوگی. تو الاف سے بن گیا ایلاف. اصل میں تھا یہ حمزہ لام اور فا، الفت سے نکلا ہے، الفت. میں نے بتایا تھا نا اردو کے اتنے الفاظ چینج ہو کے آ رہے ہیں کہ آپ کو بہت قرآن آسان لگے گا. الفت، الفت کہتے ہیں محبت کو، جوڑ کو. اب جو ہمارے نئے بچے پڑھ رہے ہیں نا آج کل مختلف ملکوں سے، ان کو الفت کا لفظ بھی شاید ان کو لفظ سمجھ میں آئے گا، الفت سمجھ میں نہیں آئے گا. تو الفت کو سمجھنے کے لیے ایلفی، ٹھیک ہے نا. ایلفی جو ہے نا، ایلفی، ایلفی کس چیزوں کو کیا کرتی ہے؟ جوڑتی ہے نا. ہر توڑ کا پکا جوڑ، ایلفی پہلے ایڈورٹائز آیا کرتا تھا. تو ایلفی سے نکلا ہے الفت. اصل میں تو ایلفی الفت سے نکلنی چاہیے، الفت قدیم لفظ ہے. تو الفت کہتے ہیں محبت کو، ہمیں آپ سے بڑی الفت ہے کہتے ہیں نا، تو الفت سے. تو ایلاف کا معنی الفت پیدا کرنا. ایلاف کا معنی کیا؟ یہ ورب ہے، الفت پیدا کرنا، داغ دے. الفت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے محبت، محبت تو لو کو کہتے ہیں، الفت محبت کو نہیں کہتے. آپ کو پتہ ہے جب کوئی چیز سمجھنا ہو تو اپوزٹ سے سمجھا جاتا ہے. اس کی اپوزٹ کیا ہوتی ہے؟ تو اپوزٹ ہے وحشت. جب آپ کسی کو دیکھ کے آپ کو ایک وحشت ہوتی ہے نا، جیسے آپ جنگل میں گئے، شیر کو دیکھا آپ کو وحشت ہوئی، ٹھیک ہے نا.
یا آپ تنہا ہیں جنگل میں, آپ نے اپنے جیسے کسی انسان کو دیکھا تو آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوا. تو وحشت کی اپوزٹ انسیت بھی آتی ہے اور الفت بھی, جس سے انسان کا دل جس کی طرف مائل ہوتا ہے, تو انسیت بھی کہتے ہیں اور الفت بھی. تو اللہ فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ, جیسے میں نے بتایا تھا غلام سے غلام زیدن, غلام زیدن کا معنی زید کا غلام, تو ایلاف قریشن قریش کو مانوس کرنا. ایلاف کا معنی کیا آتا ہے؟ الفت پیدا کرنا, قریش کے دل میں الفت پیدا کرنا, یعنی قریش کو مانوس کرنا کسی چیز سے. تو اللہ فرماتے ہیں قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے, یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا. قریش کو, ایلاف کا معنی الفت پیدا کرنا, الفت کسے کہتے ہیں؟ انسیت کو, یعنی مانوس کر دینا کسی کو کسی چیز سے, وحشت ختم کر دینا. یعنی اللہ فرماتے ہیں قریش کو کے دل میں جو وحشت تھی وہ ہم نے کیا کر دی؟ ختم. کس سے کر دی؟ وہ آگے آ رہا ہے, قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا. یعنی قریش کے دل میں الفت پیدا کرنے کی وجہ سے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, اسی لفظ کا دوبارہ تکرار ہے, ایلافہم. ایلافہم کیا تھا؟ وہی ایلاف, مانوس کرنا. ایلافہم, ہم کا معنی ہم, وہ سب لوگ, ان سب, یعنی مراد اس سے قریش ہے, ان سب کو مانوس کرنے کی وجہ سے, وہی اسی پر ہو رہا ہے. ایلافہم رحلۃ الشتاء, رحلہ کہتے ہیں سفر کو, ٹھیک ہے نا. رحلہ کسے کہتے ہیں؟ اردو میں اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے؟ نہیں, مرحلہ, مرحلہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے لیکن وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. رحلہ بہرحال کسے کہتے ہیں؟ سفر کو, یعنی کوچ کرنا, اپنے علاقے سے موو کرنا. ہاں, بڑا زبردست خاندانی لفظ. وہ حضرت دامت برکاتہم رحلت فرما گئے ہیں, کہتے ہیں نا رحلت فرما گئے, کوچ کر گئے. اگر دامت برکاتہم نہ ہوتے میں کہتا پتلی گلی سے نکل گئے, لیکن شروع میں ہم نے دامت برکاتہم کہہ دیا, پھر ہم پتلی گلی بھی استعمال کریں, پھر یہ دامت برکاتہم کہنے کے خلاف ہے. تو کوئی اور ہے کہ وہ کچھ اگر ہم دامت برکاتہم نہیں کہتے پھر رحلت فرمانے کا جیسا مہذب لفظ ہم استعمال کرتے, پھر کہتے مر گئے, ٹھیک ہے نا. تو رحلت بھی اور پتلی گلی جمع نہیں ہو سکتی. بہرحال ہم کہتے ہیں رحلت فرما گئے ہیں, یعنی کوچ کر گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اردو میں استعمال ہوتا ہے رحلت فرما گئے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں رحلت الشتاء, شتاء کہتے ہیں سردیوں کو, اور صیف کہتے ہیں گرمیوں کو. گرمیوں کے سیزن کو عربی میں صیف, صیف, اور سردیوں کو شتاء. اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ان کو مانوس کرنا کس چیز سے؟ رحلت الشتاء, سردیوں کے سفر سے بھی اور گرمیوں کے سفر سے بھی. واو کا معنی اور. تو پوری آیت کا ترجمہ کیا ہوا؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ, قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے. یہ جملہ انکمپلیٹ ہے, آگے پھر اسی کو دہرا رہے ہیں کہ ان کو مانوس کرنے کی وجہ سے. کس چیز سے مانوس کرنا؟ سردیوں کے اور گرمیوں کے سفر سے. تو اس وجہ سے کرنا کیا چاہیے؟ یہ آگے آ رہا ہے. یہ انکمپلیٹ جملہ ہے نا, کمپلیٹ جملہ نہیں ہے, آدھا جملہ پہلے ہے آدھا بعد میں, کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ, قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے. پھر اللہ نے مانوس کرنے کے لفظ کو دوبارہ بتایا کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کس چیز سے مانوس کیا ہم نے. ان کو سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے ہم نے مانوس کیا. اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے. آگے اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا, داغت کنا, ٹھیک ہے نا. فَلْيَعْبُدُوا, فا کا معنی تو, یا پھر تو کے لیے بھی آتا ہے. تو کسے کہتے ہیں؟ بھائی کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہونا چاہیے. فا کا معنی تو. یہ جو لیعبدو ہے, اچھا یہ فلیعبدو میں نے غلط لکھ دیا, سوری, یہ یوں ہے فل یا بدو, فل یا بدو, یہ تابدو لکھ دیا غلطی سے. قرآن میں دیکھ لینا جو لکھا ہوا ہے وہاں سمجھ میں آ جائے گا.
اصل میں تھا فا الگ ہے, لیعبدو الگ ہے. لیعبدو ینصرو کی طرح ہے یا نہیں ہے؟ ینصرو, ینصرانی, ینصرونا, تو رونا کے آخر میں نون غائب ہے. میں نے کہا تھا یہ نون کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا. تو اور لی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شڈ. لی یضرب, اسے چاہیے کہ وہ مارے. تو لیعبدو, انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں, وہ ان سب مردوں کو. لیعبدو, لیعبد, لیعبدا, لیعبدو, ان سب کے لیے استعمال ہوگا. اب جو ہے نا, جب فالی اصل میں تھا فالی یعبدو, تو ملا کے اس کو پڑھا جاتا ہے فل یعبدو. اب فالی یا کون ایسے وہ کرے گا نا, تو اس کو پڑھا کیا جاتا ہے فلی یعبدو کا ان شارٹ کیوں پڑھا جاتا ہے فل یعبدو. تو اصل میں یہ اسٹرکچر ہے لیعبدو, انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں. تو فل یعبدو. اچھا اگلا پیج, ان کو پھاڑ کے پھر اور پرچیاں بنا لیں, کیا خیال ہے؟ تو آخر میں سگریٹ کی پرچیاں بن جائیں گی پھر وہ. تو پان گٹکے والوں کو دے دیے گا بھائی, یہ ضائع ہونے سے بچاؤ, اسی میں پان لپیٹ کے دے دیا کرو. مبارک پیجز ہیں تفسیر کے بچے ہوئے ہیں, لیکن پھر پان میں استعمال نہیں ہونے چاہیے نا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, فَلْيَعْبُدُوا, انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں. کس کی؟ ربا, رب کی. ہاذا, ہاذا البیت, اس گھر کی. اللہ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں یہ جو خانہ کعبہ ہے نا, اس گھر کی انہیں چاہیے, کس کو؟ قریش کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ عبادت کریں. سوری, اس گھر کی نہیں, اس گھر کے رب کی قریش کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں. الذی, وہ لفظ آ گیا نا جو میں نے بتایا تھا, وہ جو کہ, یعنی ایسا رب جو کہ, وہ والا رب جو کہ, اطعمہم, مزہ نہ آئے پیسے واپس, اطعما, اکرما کی طرح, اکرما اکرام کیا اس نے, اور مصدر کیا آتا ہے؟ اکرام. تو اطعما کھلایا اس نے, مصدر کیا آتا ہے؟ اطعام. اردو میں قیام و طعام کا انتظام نہیں لکھا ہوتا ہوٹلوں پہ, جب آپ موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں, قیام و طعام 5 کلومیٹر لکھا ہوتا ہے نا, قیام و طعام, چمچے کانٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں. تو یہ طعام سے, الذی, وہ رب, اطعما, اس نے کھلایا, ہم, ان قریشیوں کو, اطعمہم من, من کا معنی سے جوع, بھوک کو کہتے ہیں. جو کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. اطعمہم من جوع وآمنہم, واو کا معنی اور آمنا, آمنا, پہلے میں الگ الگ لکھتا ہوں. آمنا اصل میں کیا تھا؟ امنا, اکرما کی طرح نا, اس کا معنی ہوتا ہے امن میں دے دینا. امن سے نکلا ہے اردو میں, امن کمیٹی دیکھیے نا آپ نے, اب وہ پتہ نہیں کہاں سے نکلی ہے امن کمیٹی, لیکن امن کمیٹی کا مطلب جو امن دینے والی, مطلب یہ ہے, باقی دے نہ دے اس کی مرضی ہے. تو امنا, امن دینے والا, یعنی یہ اکرما کی طرح ہے. مصدر کیا آتا ہے؟ ایمان, جو پڑھا جاتا ہے ایمان. تو ایمان کا اصل معنی کیا ہے؟ امن دینا. تو آمنہم, اسی کے آخر میں ہم لگا دیں. آمنا, اکرما کی طرح, اکرما کی طرح. تو کیا مطلب؟ جس نے بھوک سے کھلایا, اور آمنہم, اور امن دیا, ہم, ان قریشیوں کو, من خوف. آئے ہائے 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 یار, یہ یہاں لکھ دوں من خوف. خوف اردو میں بھی خوف کو کہتے ہیں. خوف زدہ کیوں کر رہے ہو بھائی ہمیں؟ آسان ہے ترجمہ ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ, قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے. آدھا جملہ ہے, آدھا دوبارہ آ رہا ہے, دوبارہ اللہ دوبارہ اس کو تکرار کر رہے ہیں. یعنی قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے, سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے, اس وجہ سے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پس, فا کا معنی پس یا تو لیعبدوا, ان قریشیوں کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں, رب ھذا البیت, اس گھر کے رب کی. بیت گھر کو کہتے ہیں. بیت کسے کہتے ہیں؟ بیت اللہ ہے نا, اللہ کا گھر. بیت السلام یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا. بیت الخلا, تنہائی کا خلا, تنہائی کو کہتے ہیں, تنہائی کا گھر. تو
اور رب ھذا البیت، انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، الذی وہ رب، اطعمہم جس نے کھلایا ان قریشیوں کو، من جوع بھوک سے، یعنی بھوک میں کھلایا، وآمنہم اور بے خوف کیا یا امن دیا، ہم ان قریشیوں کو، من خوف، خوف سے امن دے دیا اور بھوک سے کھلا دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں تفسیر کی طرف۔ تو اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، آپ نے پوری گرامر کے لحاظ سے تو اس کو حل کر لیا ہوگا، ترجمہ بھی سمجھ لیا ہوگا۔ اصل میں یہ ابتدائی آیات ہیں جب قرآن کا نزول شروع ہوا تھا مکہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو بتایا کہ دیکھو تم جو اس گھر کے رکھوالے ہو، اس کی وجہ سے دنیا میں تمہاری کتنی عزت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مکہ کی سرزمین ایک ایسی سرزمین تھی، بواد غیر ذی زرع، جس میں زراعت بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، خشک، اور ایک بس زمزم کا پانی تھا وہاں پہ، دور دراز کنویں ہوا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ اس جگہ کو آ کے آباد کیا، ورنہ آج بھی آپ جب جاتے ہیں نا جہاز سے، تو آپ کو پتہ ہے مکہ آنے سے پہلے جہاز میں آپ کو بہت لمبے لمبے صحرا نظر آتے ہیں اور ریگستان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ جگہ رہنے کے لائق ہے نہیں، وہ تو اب پیٹرول دریافت ہو گیا تو لوگ وہاں رہ رہے ہیں۔ تو اب ان عربوں کو کیا تھا کہ بھائی یہ معیشت کیسے چلے، ان کی تجارت کیسے ہو، تو معیشت کے لیے اللہ نے کیا کیا، ان کے لیے سفر کو آسان بنا دیا۔ کیسے آسان بنایا وہ میں بھی بتاتا ہوں۔ تو وہ لوگ یمن میں جایا کرتے تھے، یمن بہت خوبصورت جگہ ہے، یمن میں جو ہے وہ پیداوار بھی بہت ہے، لیکن یمن ہے گرم ملک اور شام ہے ٹھنڈا۔ شام تو ایسا ہے، میں تو ترکی گیا ہوں نا، تو وہیں کے قریب شام ہے، تو ترکی کے وہ ایریاز جو شام کے بارڈر کے بالکل قریب ہیں، تو ہم وہاں بھی گئے تھے۔ تو کیا عجیب شام سے جو ہوائیں آتی ہیں، وہاں ہمیں اندازہ ہوا کہ کس قدر، جو اللہ نے قرآن میں تعریف بھی کی ہے نا شام کی، ارض مقدس قرار دی اللہ نے اس کو، برکت والی زمین قرار دی ہے، تو وہاں کا زیتون اور وہاں کی ہوائیں، اور وہاں بہت نظر آتا ہے کہ اللہ کی برکتیں، تو پیداوار بہت ہے، موسم بہت اچھا ہے، ہوا بہت صاف ہے۔ تو عرب کیا سفر کرتے تھے سال میں، سردیوں میں سفر کرتے وہ یمن کا، کیونکہ یمن گرم ملک ہے تو سردیوں میں تھوڑا سا نسبتاً موسم بہتر ہوتا تھا، اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے شام کا۔ شام ٹھنڈا ملک ہے تو گرمیوں میں اس کا موسم معتدل ہوتا تھا۔ تو یہ دو قافلے ان کے جایا کرتے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں راستے بڑے خطرناک ہوتے تھے، ڈاکو اور یہ سب چیزیں، اتنی سیکیورٹی کا انتظام تو نہیں ہوتا تھا، تو ان کی تجارت اسی سے چلتی تھی۔ جو زیادہ تجارت کرتے وہ مالدار تھے، حضرت عثمان جیسے مالدار تھے، عبد الرحمن ابن عوف جیسے مالدار تھے۔ تو عرب کے جو مشرکین ہیں یہ دو سفر کیا کرتے تھے، جس سے ان کی تجارت بھی پھلتی تھی اور یہ پھر مکہ میں جینے کے قابل بھی ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں اتنے لمبے سفر آسان نہیں تھے، لیکن اللہ نے بیت اللہ کی وجہ سے عربوں کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ جب یہ یمن جاتے تو راستے میں جب لوگوں کو پتہ چلتا کہ قریش کا قافلہ جا رہا ہے، اور خاص طور پہ عربوں میں قریش چونکہ کعبہ کے متولی تھے نا، تو ان کی تو بہت زیادہ عزت ہوتی تھی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں ہیں اور یہ بیت اللہ کے کیا ہیں، رکھوالے ہیں، تو ان کی بہت عزت ہوتی تھی۔ تو اس عزت کی وجہ سے راستے میں ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، اور ان کو ریٹ بھی صحیح لگتے تھے، اور ان کی عزت بھی ہوتی تھی بھائی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، کیونکہ غیر مسلم بھی بہرحال مانتے تھے، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو عزت ہوتی تھی، عزت تکریم کے ساتھ یہ واپس آتے تھے۔ تو اللہ نے اس نعمت کا ذکر کیا ہے، عربوں کو بتایا کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، بتوں کی عبادت کرتے ہو، تمہاری جو دنیا میں عزت ہے اور تمہاری جو تجارتیں چل رہی ہیں اور تمہیں جو عزت مل رہی ہے، تمہاری جو معاشی ترقی ہے، وہ تو اس خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ نے تمہارے لیے دو سفر کو مانوس کر دیا، مانوس کا معنی آسان بنا دیا۔ سفر ایک وحشت ہوتی ہے انسان کو جنبی جگہ جاتے ہوئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، یعنی سردی اور گرمی کے دونوں سفر قریش کے لیے ہم نے جو مانوس کر دیے، قریش کو ان سے انسیت پیدا کر دی، وحشت ختم کر دی، تو اس وجہ سے قریشیوں کو بھی چاہیے کہ اب شکر کریں، کیونکہ یہ اس بیت اللہ کی وجہ سے ان کی تعظیم ہو رہی ہے دنیا میں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو چاہیے اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں، شرک نہ کریں، اس کے احکام کو فالو کریں، کہ تمہاری جو عزت ہے دنیا میں وہ اس بیت اللہ کی وجہ سے ہے۔
تو تمہیں بھی تو چاہیے کہ بت پرستی چھوڑو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہو. اور اللہ نے فرمایا کہ رحلۃ الشتاء والصیف، سردی گرمی کے سفر کو اللہ نے آسان کر دیا. فلیعبدوا رب ھذا البیت، اور اس رب کے ایک احسان یہ بھی ہے الذی اطعمہم من جوع، وہ رب جو اس گھر کا رب ہے نا، جس گھر کی وجہ سے تمہاری دنیا میں عزت ہو رہی ہے، اس گھر کا جو مالک ہے اس نے تم پر دو احسان کیے اس تجارت کی وجہ سے. اطعمہم من جوع، بھوک میں تمہیں کھلایا ورنہ یہاں تم مر جاتے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے. وآمنہم من خوف، اور خوف سے تم کو امن بخشا. تمہارے پاس تو کوئی مضبوط حکومت نہیں ہے، کوئی مضبوط آرمی نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی، کوئی پاور ہی نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو تمہیں تو لوگ ویسے ہی آگے کھا جائیں، اور سفر پہ جاؤ گے تو ویسے ہی لوٹ لاٹ کے لے جائیں تمہیں. لیکن تمہیں خوف سے بھی اللہ نے کیا دے دیا؟ امن. ساری دنیا میں لڑائیاں پھڈے ہو رہے ہیں اور تم یہاں حرم میں آرام سے بیٹھے ہوئے، کیونکہ باہر سے بھی لوگ آتے تھے نا، حرم کا احترام کرتے تھے، بھائی یہاں جھگڑا نہیں کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دو نعمتیں تمہیں مفت میں مل گئی ہیں، تجارتی ترقی بھی ہو رہی ہے تمہاری اور امن بھی یہاں اللہ نے قائم کر دیا. تو اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ فلیعبدوا، تمہیں چاہیے کہ تم عبادت کرو رب ھذا البیت، اس گھر کے مالک کی. تو یہ اس صورت کا اصل خلاصہ ہے. اب اس میں علمی نقطے کیا نکلتے ہیں، اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ سفر کو آسان بنا دینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سفر کو آسان بنا دینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو پتہ ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں انسان گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہے. تو اگر سفر کسی قوم کے لیے آسان ہو گیا، آج بھی دنیا کے لیے سفر آسان ہے، لمبے لمبے سفر ہو رہے ہیں، ایسے جہازوں میں بیٹھتے ہیں، آرام سے اتر جاتے ہیں، تھوڑا بہت ایئرپورٹ پہ تلاشی ہوتی ہے، جیب میں کوئی نسوار گٹکا مٹکا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، چرس ہیروئن تو نہیں ہے، بس یہ ہو جائے اور چلو بھائی نکلو. تو یہ اللہ کی نعمت ہے سفر کو آسان بنا دینا. دوسرا ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ تجارت کی اللہ کی نظر میں کتنی بڑی ویلیو ہے. اللہ نے جب قریش پر انعام کرنے کا ارادہ کیا اور انعام کیا ان کی معاشی ترقی ہو اور بھوک ان کی ختم ہو، تو اس کے لیے ملازمت کو پسند نہیں کیا گیا، بلکہ کس کو پسند کیا گیا ہے؟ بزنس کو. میں نے پورا اس پر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے میرے بیانات ہیں کہ اسلام میں بزنس کو فوکس کیا گیا ہے، جاب کو اور ملازمت کو بزنس کے مقابلے میں پسند نہیں کیا گیا. معاشی ترقی اگر آپ چاہتے ہو آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کرو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جاب کریں گے، آپ کی محنت کو آپ کا باس کیش کرائے گا، آپ کی کمپنی کیش کرائے گی، آپ کو لگی بندی تنخواہ ملے گی، آپ کماؤ پوت کہلائیں گے کہ ہمارا بیٹا 1-1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے کے آتا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے. آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کی محنت کو کیش کون کرا رہا ہے؟ کمپنی. وہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں آپ سے. تو جب تک کوئی بڑا ہدف سامنے نہ ہو، کسی کا کوئی ویژن ہو، اس ویژن کا حصہ بننے کے لیے آپ جاب کرتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. جیسے دینی مدارس، ایک ان کا ویژن ہے دین کو دنیا میں غالب کرنا، تو وہاں جو اساتذہ ملازمت کر رہے ہیں وہ تو اس بڑے ویژن کی تکمیل کے لیے ملازمت کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے. آرمی میں جو لوگ جاب کرتے ہیں، ملک کا ڈیفنس ایک بہت بڑا ویژن ہے، تو وہاں جاب کرنا اس لیے اچھے کام ہے کہ بھائی وہ ایک ڈیفنس کا یعنی ایک ویژن کا حصہ ہیں، کیونکہ وہاں اس طرح جاب کیے بغیر پھر وہ سیٹ اپ چل نہیں سکتا. لیکن نارملی یا ٹیچر کی جو جاب ہے وہ بھی ایک اچھی ہے، اس لیے کہ تعلیم کو فروغ دینا ایک اچھا ویژن ہے. تو اس ویژن کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے یعنی ٹیچر بھی ہونے چاہیے. لیکن ایک نارملی ایک عام حالات میں ایک کمپنی کا کوئی ویژن نہ ہو، اس کا مقصد ہے اپنا پیٹ بھرنا. یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کا کوئی انسانیت کی خدمت مقصد تھوڑی ہوتا ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیٹ بھرنا، پیسہ کمانا. تو جب ان کا ویژن پیسہ کمانا ہے تو آپ کا ویژن بھی پیسہ کمانا ہونا چاہیے. ہاں پیسے کمانے سے مقصد آپ کا اچھا ہو، صرف پیٹ بھرائے پیٹ نہ ہو. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جاب پر بزنس کو ترجیح دینی. قرآن میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. قرآن جہاں بھی اللہ کے فضل کی بات کرتا ہے تو بزنس کی بات کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو. تو صحابہ بزنس کرتے تھے، سمندر کے سفر میں مال لے کے جاتے تھے، مال لے کے آتے تھے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا صحابہ کو کہ تم جب تہجد پڑھتے ہو تو ساری رات پڑھنا مشکل ہے تمہارے لیے، کیونکہ دن میں تم نے جہاد بھی کرنا ہے، یضربون فی الارض، مزاربت بھی کرنی ہے. تو مزاربت بھی بزنس ہے. تو کمانے کا جہاں قرآن میں تذکرہ آتا ہے بزنس بزنس، تجارت تجارت. چونکہ یہ میرا ابھی ٹاپک نہیں ہے، اس پر میں IBI یونیورسٹی میں طلبہ سے میں نے خطاب کیا تھا، ان کو میں نے بھی سمجھایا تھا کہ جو بزنس ہے نا اسلام میں اس کی کیا ویلیو، اور میں نے ان کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ بزنس پڑھنے والا دنیا میں بزنس کے علاوہ ہر کام کر سکتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جو بزنس پڑھتے ہیں نا باقاعدہ وہ دنیا میں بزنس کے علاوہ ہر کام. جو بزنس پڑھتے ہیں وہ کسی کمپنی میں جاب تو کر لیتے ہیں، مینیجر بن جائیں گے،
لیکن خود بزنس نہیں چلا سکتے. تو بزنس چلانے کے لیے بزنس کو پڑھنا کی ضرورت نہیں ہے, بزنس کرنا ضروری ہے. میں نے ایسے ایسے کچرا چننے والے دیکھے ہیں کہ انہوں نے کچرے سے چیز اٹھا کے بیچنا شروع کی اور آج کروڑ پتی ہیں وہ. تو آپ کا دل میں دولت کی ہوس نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس نیت سے کہ آپ عزت کے ساتھ زندگی گزاریں, مسلمان قوم ترقی کرے. آج دیکھو یہودیوں نے سارے بزنس پہ قبضہ کر لیا, ترقی کر لی انہوں نے. ہم کماؤ پوت بنے ہوئے ہیں, دفتروں میں جاتے ہیں صبح صبح ٹائی وائی صحیح کر کے, آج باس کی چاپلوسی الگ کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ لگی بندی تنخواہ دے رہا ہوتا ہے. جب اس کا دل چاہتا ہے اٹھا کے کک آؤٹ, چلو بھائی پتلی گلی سے نکلو, پھر جا کے اس کے پاؤں پکڑ رہے ہوتے ہیں سر. تو انسان, اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کا محتاج ہے, مجبوری میں ایک الگ بات ہے, لیکن ترجیح اس کو دینی چاہیے بزنس کو. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے قریشیوں پر احسان کیا کہ ان کو کیا کیا, ان کو بزنس میں 2 سفر ان کے لیے کیا کر دیے, آسان. تو دوسرا علمی نقطہ کیا پتہ چلتا ہے کہ بزنس بھوک ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے, کیونکہ اللہ نے جب قریش کی غربت ختم کرنے کا ارادہ کیا تو بزنس کی طرف ان کو لگا دیا. تیسرا پتہ یہ چلتا ہے کہ بزنس میں سفر کی بڑی ویلیو ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے محلے میں ایک گولے گنڈے کی دکان کھول کے اور سفر ہی نہیں کرتے کہیں, تو آپ کی نسلیں بھی گولا گنڈا ہی بیچتی رہیں گی. سفر سے انسان کا دماغ کیا ہوتا ہے, کھلتا ہے, اسے پتہ چلتا ہے گولے گنڈے کے علاوہ بھی دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میرے تو اب دنیا میں سفر ہوتے ہیں تو میں بڑے بڑے کروڑ پتی تاجروں سے ملتا ہوں, حالانکہ انگوٹھا چھاپ ہوتے آتا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بزنس میں اتنا آگے کیوں نکل گئے, انہوں نے دنیا میں سفر کیا. انہوں نے کہا یار اپنے ڈڑبے سے باہر آؤ, دیکھو فلاں ملک میں کیا. ہمارے ایک دوست ہیں وہ سفر کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میرا جہاز کا آدھا کرایہ تو ایسے ہی نکل جاتا ہے, مجھے تجربہ اتنا ہو گیا, میں بنگلہ دیش جاتا ہوں تو بنگلہ دیش جانے سے پہلے دیکھتا ہوں وہاں کیا پروڈکٹ زیادہ بکتی ہے, تو یہاں سے وہ اٹھا کے لے گیا, جتنی حکومت اجازت دیتی ہے, کسٹم والے اجازت دیتے ہیں, وہ اٹھا کے لے گئے وہاں پہ. تو وہاں جب لے گئے تو وہ کچھ بیچ دیا, وہاں سے جب واپس آ رہے ہیں تو دیکھا یہاں کیا مہنگا ہے اور وہاں سستا ہے, تو وہاں سے سستی چیز اٹھا کے بیگ میں اپنے ساتھ یہاں لیا, یہاں بیچ دی. کہہ رہے ہیں ایسے میں پلس مائنس کرتے رہتا ہوں, اور کسی کے کسٹم والے سے اچھے تعلقات ہوں, ٹھیک ہے نا, تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اچھے ہونے نہیں چاہیے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے پیڑے کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو سفر کا بھی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ یمن کے کتنا دور ہے یمن, اور کتنا دور ہے شام سعودی عرب سے. اللہ فرماتے ہیں تم سفر کرتے ہو, لیکن کرتے تھے سفر تو اس سے ان کی تجارت میں ترقی ہوتی تھی, زیتون لاتے تھے وہاں سے, انجیر لاتے تھے, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لاتے تھے. تو آپ بھی مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ بھائی بزنس کو فوکس کریں اور اس کے لیے کیا کریں, سفر کریں. جائیں پہلے ایک دم یمن نہ پہنچ جائیں, ٹھیک ہے نا, بلکہ پہلے چھوٹے موٹے سفر, کراچی سے کبھی جائیں, لاہور میں جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ مارکیٹوں میں جو ہے نا, پھر لاہور سے یہاں آئیں, تھوڑا سا ہلیں جلیں گے تو انشاءاللہ رزق کے دروازے کھلیں گے, اور پہلے دن سے ہی درخت پہ نوٹ اگنا نہیں شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ساری پالیسی بنا کے تجربے سے ہوتے ہوتے دیکھو آپ کہاں سے کہاں اللہ آپ کو پہنچائے گا. تو اللہ یہ تیسرا نمبر میں نے بیان کیا, تیسرا نمبر. چوتھا نمبر کہ دین کی وجہ سے اگر کوئی عزت آپ کو ملی ہو تو پھر آپ پر اللہ کا شکر زیادہ واجب ہو جاتا ہے. جیسے مشرکین کو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس بیت اللہ کی وجہ سے دنیا میں عزت ملی ہے, تو تم پر واجب ہے کہ جس کا گھر ہے نا اس کی عبادت تم دوسروں سے زیادہ کرو. تو اگر آپ کو اللہ کی وجہ سے عزت زیادہ مل رہی ہے تو آپ پر اللہ کا حق بھی دوسروں سے زیادہ ہے. جیسے علماء کو عزت کس وجہ سے ملتی ہے, دین کی وجہ سے, بھائی یہ دین سکھاتے ہیں, تو علماء پر زیادہ لازم ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں دوسروں سے بولو بھائی آگے ہوں. اب کوئی شخص جس کو داڑھی کی وجہ سے عزت مل رہی ہے, دین کی وجہ سے عزت مل رہی ہے, وہ لوگوں کو اپنے حقوق تو بتاتا رہتا ہے, لیکن اللہ کے جو اس پر حقوق ہیں وہ بھول گیا ہے, تو یہ بڑی ناشکری کی بات ہے. تو اس لیے چوتھا پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کسی کو دین کی وجہ سے عزت ملی ہے, نمازی ہونے کی وجہ سے, تبلیغ میں جانے کی وجہ سے, بزرگ ہونے کی وجہ سے, اور دین کی طرف نسبت کی وجہ سے, اور لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے بھائی آپ تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں, بھائی آپ نیک آدمی ہیں, تو لوگ آپ پہ ٹرسٹ کر کے آپ کو کاروبار کے لیے پیسے بھی دے دیتے ہیں. تو یہ بھی تو دین کی وجہ سے عزت ملی نا, کہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں آپ کی داڑھی دیکھ کر. تو آپ پر پھر لازم ہے کہ آپ دوسروں سے زیادہ اللہ کے حکم کو فالو کریں, کہ یار میرے دین کی وجہ سے لوگ میرا اکرام کر رہے ہیں, لوگ جو ہے مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں, تو پھر میرے ذمہ زیادہ ضروری ہے کہ میں اللہ کا دوسروں سے زیادہ شکر ادا کروں. تو کتنے پوائنٹ ہو گئے, 4. پانچواں پوائنٹ خاص طور پہ عربوں کے لیے, کہ اللہ قریشیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو معاشی ترقی ہے نا,
یہ اس بیت اللہ کی وجہ سے. تو آج سعودی عرب کی معاشی ترقی بھی کس وجہ سے ہے؟ اگر بیت اللہ نہ ہو کوئی جائے گا سعودی عرب؟ 40 لاکھ لوگ جو حج کرنے جا رہے ہیں, کوئی پوچھے گا ان کو کیا ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے, کوئی بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس, کوئی بڑے بڑے سائنسدان ہیں, ہے کچھ؟ یا وہ جو سرزمین ہے وہ مری اور کوہ ہمالیہ کی طرح خوبصورت ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. جاؤ پہاڑ, مکہ میں کالے کالے پہاڑ ہیں, وہ ہمیں خوبصورت لگتے ہیں, اللہ کے گھر ہے وہاں پہ, ایک عجیب وحشت ہے ان میں, لیکن زمینی لحاظ سے وہاں پر کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہے, نہ کوئی بڑے خوبصورت چشمے ہیں وہاں بہتے ہوئے. وہاں لوگ اس جگہ سے محبت کرتے ہیں, کس کی وجہ سے؟ بیت اللہ کی وجہ سے. تو جیسے اللہ مشرکین مکہ کو کہہ رہے ہیں کہ اس بیت اللہ کی وجہ سے دنیا میں تمہاری عزت ہے, تو تمہیں بھی چاہیے کہ کس کے حکام کو فالو کرو؟ اللہ کے. تو خاص طور پر اس آیت میں عربوں کو خطاب خاص طور پر ہے کہ تمہیں جو دنیا میں عزت ملی ہے, آج بھی سعودی عرب کی معاشی ترقی میں بیت اللہ کا سب سے بڑا کردار ہے. دنیا وہاں جاتی ہے تو ظاہر ہے شاپنگ بھی ہوتی ہے, خریداری بھی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ان کے ہوٹلوں کے کرائے کتنے, اور ان کی جو ہے نا ان کی تجارتیں کتنی چل رہی ہیں. تو اللہ, اور پھر امن و امان بھی بیت اللہ کی وجہ سے. وہاں لوگ جاتے ہیں حاجی جب اتنی بڑی تعداد میں, لڑائی نہیں کرتے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ فلا رفث ولا فسوق, کہ حج میں بھائی تم نے کوئی جھگڑا نہیں کرنا, کوئی پھڈے بازی نہیں کرنی. اتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے مگر سب اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرتے ہیں, بھائی یہاں کوئی پھڈے بازی نہیں ہوگی, بھائی یہاں کچھ نہیں ہوگا, امن کے ساتھ. تو اللہ نے ان کو بیت اللہ کی وجہ سے امن بھی دے دیا, اور اللہ نے ان کو بیت اللہ کی وجہ سے ان کی معاشی لحاظ سے ترقی بھی دے دی. تو ان پر بھی ان پر ہم سے بھی زیادہ اللہ کا شکر واجب ہے, ہم پر بھی واجب ہے لیکن ان پر ہم سے بھی زیادہ واجب ہے. ان کے ملک کو ترقی کی بہت بڑی وجہ بیت اللہ ہے. تو اللہ نے ان سے بھی خاص طور پر اس آیت میں گویا خطاب ہو رہا ہے کہ تم اگر شریعت کے حکام کو فالو نہیں کرو گے تو دوسری قوموں کی نسبت تم پر پہلے عذاب آئے گا. یہ کون سا نقطہ ہے؟ 5واں نقطہ ہو گیا. 6واں نقطہ کہ امن اور معاشی ترقی. پہلے تو میں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ معاشی ترقی میں سب سے بڑا کردار کس چیز کا ہے؟ تجارت کا. اب ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ سفر بھی اللہ کی نعمت, وہ بھی میں نے بتایا. ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ معاشی ترقی اور بے خوفی بذات خود اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, لہذا اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ خود ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی قوم کو مل جائے, کیونکہ اللہ اس کو بطور نعمت کے بیان کر رہے ہیں. تو جو نعمت ہوتی ہے اس کے حصول کی کوشش بھی کرنی چاہیے نا. تو اس میں ان دینداروں پہ بھی رد ہے جو مسلمانوں کی معاشی ترقی کے لیے کوشش, بولو بھائی, نہیں کرتے, اور کہتے ہیں بھائی دنیا مسافر خانہ ہے, 2 نوالے بھی مل گئے تو ٹھیک ہے. یقیناً مسافر خانہ ہے. ایک اللہ کی طرف سے آپ پہ اگر کوئی غربت آئی ہے تو صبر کرنا چاہیے, مسافر خانہ ہے. لیکن ایک غربت وہ ہوتی ہے جو آپ کی حماقتوں سے ہوتی ہے, آپ ہلتے ہی نہیں ہیں, جلتے ہی نہیں ہیں, پڑے ہوئے ہیں گھر میں, اور جب تانے کوسنے ملتے ہیں آپ کو کہ بھائی کچھ کرو, جا کے کچھ ترقی کرو, تو آپ کہتے ہیں دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ. ٹھیک ہے, تو اپنی سستی کہاں ڈال دیتے ہیں؟ مسافر خانے پہ. تو مسافر خانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے ترقی کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. بعض جو ہمارے بزرگوں کے قناعت کے واقعات آتے ہیں نا, تھوڑے میں قناعت کی ہے, وہ تھوڑے میں قناعت کر کے اپنی صلاحیتوں کو پھر کسی دوسرے اچھے ویژن پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ ان سے دین کا کوئی ایسا کام لے رہا ہوتا ہے, اتنا بڑا کام, کہ اگر وہ اس کام کو چھوڑ کر تجارت کی طرف آئیں تو اہم کام ان سے چھوٹ جائے گا اور صرف معاشی ترقی ہاتھ میں آ جائے گی. ایسے موقع پہ پھر ایسے جو پرسنالٹی ہے, جو ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن سے کوئی بہت بڑا کام لیا جا رہا ہو, ان کو پھر یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ تھوڑے پہ گزارا کریں کیونکہ آپ ایک بہت بڑے ویژن کا حصہ ہیں. لیکن نارملی کچھ کرنا دھرنا ہے ہی نہیں ہے, بھائی پڑے ہوئے ہیں گھر میں سارا دن, اور جب کہا جاتا ہے کہ کچھ کماؤ, کچھ کرو, جا کے کچھ پڑھو, کچھ ترقی کرو, تو جواب میں کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, ایک دن مرنا ہے, 2 نوالے جو مقدر کے ہوں گے وہ تو مل کے رہیں گے. تو یہ قناعت نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ اٹ از کالڈ سستی, پیسو وائز ہے نا, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سستی. تو یہ نہیں ہے. ہاں جو ہمارے اکابر کے قناعت کے واقعات ہیں, تھوڑی تنخواہوں میں گزارا کیا, اور وجہ, اور ان کو کاروبار کی طرف اس لیے نہیں گئے کہ وہ بھائی وہ کہتے تھے ہمارا وقت ایسا ہے کہ اگر ہم
یہ دین کا کام چھوڑ کر اس طرف گئے تو پیسہ تو کما لیں گے مگر یہ اہم کام ہم سے رہ جائے گا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے تجارت کی مگر آپ نے نبوت کے بعد تجارت نہیں کی ہے. لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ نبی کا جو مشن تھا وہ اتنا اس میں آپ مصروف تھے کہ آپ کے پاس تجارت کا وقت نہیں تھا. تو اللہ نے پھر آپ سے وعدہ کیا کہ اللہ نے آپ کا رزق اپنے ذمے لے لیا ہے, جو آپ کی ذمہ داری آپ اپنے آپ کو اس میں کھپا دیں. پھر نبی نے فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی, اللہ نے میری رزق جہاد میں رکھ دی ہے, مال غنیمت سے جو آئے گا بس میں اس پہ گزارا کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی ہدیہ دے دیا کرتا تھا, اس پہ گزارا ہوتا تھا, مال غنیمت سے جو آ جاتا اس پہ گزارا ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ بھوکے رہتے. آپ فرماتے کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی بیویوں نے کہا کہ ہمیں بھی چاہیے مال, تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اسی طرح غربت میں رہنا ہے تو رہو, ورنہ میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں, کسی اور سے نکاح کرو. وجہ کیا ہے کہ ایک بڑا مشن ہے. تو یا تو آپ ایسے مشن میں ہو نا کہ مشن امپاسبل میں آپ جو ہے نا بہت بڑے مشن میں ہو اور آپ کے پاس کمانے کا ٹائم نہیں ہے, اور آپ کی بیویوں میں بھی اتنا توکل ہے کہ جب گھر میں فاقے آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے کوئی بات نہیں, آپ اتنے بڑے کام میں مشغول ہیں تو کوئی کھانے وانے کی فکر چھوڑیں, بھوکے رہ لیں گے ہم. تو ظاہر ہے ایسے بیویاں بھی مارکیٹ سے شارٹ ہیں, اولادیں بھی, اور خود بھی آپ ایسے ہیں نہیں, اتنا کون لگا ہوتا ہے. ہاں ہم نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں گزارا, لیکن نارملی جو شریعت کا حکم ہے وہ وہی ہے جو میں نے بیان کیا کہ معاشی ترقی اللہ کی ایک نعمت ہے, تو عام آدمی کو اس ترقی کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں علماء کا جو طبقہ ہے جن سے اللہ بہت زیادہ کام لے رہا ہے, تو وہ مخصوص طبقہ اگر اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے دین کے لیے, یا وہ تجارت اس طرح سے کرتا ہے کہ اس دینی کاموں میں فرق نہ پڑے, پھر ٹھیک ہے. اگر اس کام میں فرق پڑ رہا ہے تو پھر ایسے بڑے علماء کو پھر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے دین کا کام چھوٹ جائے ان سے, کیونکہ تجارت کرنے والے بہت ہیں, وہ کام کرنے والے مارکیٹ سے شارٹ ہیں. لیکن عام آدمی کی ذمہ داری ہے مسلمان کی وہ معاشی ترقی کرے, کیونکہ جب وہ ترقی کرے گا تو پھر دینی مدارس بھی آباد ہوں گے, کیونکہ علماء جو کام کرتے ہیں ان کو وسائل تو پھر عوام سے ہی ملتے ہیں نا. سارے ہی اگر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے, غلط والا توکل, تو علماء کو مدارس میں کہاں سے پیسے ملیں گے, اور جو علماء کے ویژن ہیں وہ کہاں سے پورے ہوں گے. سمجھ رہے؟ تو اس آیت میں ہمیں معاشی ترقی کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے, اور امن کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے کہ امن بھی بہت, اس کی بھی بڑی ویلیو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.